نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو بہت ہی لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ قاری صاحب ہاضمے کی خرابی کے لیے کچھ بتا دیں۔ ہاضمہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، بہت زیادہ چورن پھکیاں وغیرہ استعمال کرنے کے باوجود بھی آرام نہیں آ رہا۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی اور کانسٹیپیشن بھی رہتی ہے، یعنی کہ قبض بھی مسلسل تنگ کرتی ہے، پیٹ میں افارہ محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں درد بھی رہتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ تو آج جو میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں، بڑے ہی اطمینان سے، بڑے ہی دھیان سے آپ نے سماعت کرنی ہے، کیونکہ پیٹ کے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کی جائے تو وہ بالکل ایسے ہو جاتی ہے کہ آپ نے وہ میڈیسن استعمال کی تو آپ کو افاقہ ہو گیا، اس کے بعد پھر ویسا ہی سسٹم ہو جاتا ہے۔ تو جو آج ناظرین اکرام میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، یہ اتنا آسان اور اتنا سستا ترین نسخہ بتانے لگا ہوں، آپ اس کو بنا کر جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں بھی ضرور دیں گے۔ اتنا مجرب عمل ہے، اتنا مجرب نسخہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بنانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آسانی سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا اس طرح ہے، اگر آپ کو یہ ساری چیزیں تنگ کر رہی ہیں، قبض کی شکایت ہے، پیٹ میں درد آپ محسوس کرتے ہیں، افارہ محسوس کرتے ہیں، پیٹ کا بڑھ جانا محسوس کرتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کھایا پیا بھی ہضم نہیں ہو رہا، غذا جزو بدن نہیں بن رہی، جو ضروری چیزیں وہ سمجھنے والی وہ یہ ہیں، آپ غذا کھاتے ہیں وہ ویسے ہی گل سڑ کے باہر نکل آتی ہے، آپ کا جگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، جگر اس کو لے نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں ناظرین کرام، جب کوئی آدمی کھانا کھا لیتا ہے، کوئی غذا کھا لیتا ہے، تو اگر اس کو کھایا پیا ہضم نہیں ہو رہا، جس کا نظام ہضم بگڑ جاتا ہے اس کا نظام لیور بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ غذا جب جزو بدن ہوگی تو پھر جگر اس کو لے گا، جب جگر اس کا جوس لے گا تو پھر آپ کا نیا خون بنائے گا، اس کا مطلب کہ اس شخص کا لیور بھی خراب ہو جاتا ہے، جگر بھی ضعف پیدا ہو جاتا ہے، جگر میں ضعف پیدا ہو جانے کے بعد اس بندے کا جگر خون بنانے سے قاصر ہو جاتا ہے، جگر صحیح خون بھی نہیں بناتا۔ تو یقیناً بات ہے، آپ کا نظام ہضم جب بگڑ جاتا ہے، نظام ہضم ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ کا کھایا پیا جب ہضم نہیں ہوگا، نظام ہضم ٹھیک نہیں ہوگا، تو یقیناً بات ہے کہ اس شخص کو خون کی کمی بھی ضروری ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، جگر میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں ذرا محبت سے سماعت فرما لیں۔ آپ نے سونف لے لینی ہے 50 گرام، سونف آپ 50 گرام لے لیں، آپ اجوائن دیسی 50 گرام لے لیں، اور سیاہ نمک، ٹھیک ہے، آپ وہ بھی 50 گرام لے لیں، اور آپ نے ٹھیکری نشادر، یہ پنساری سے چاروں چیزیں آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو جائیں گی، پنساری سے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور آپ ان کا نہایت آسانی سے باریک پاؤڈر آپ تیار کر لیں۔ جب آپ باریک پاؤڈر تیار کر لیں، اچھے طریقے سے چھاننی کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ آپ اس کو باریک بالکل بنا لیں، اس کے بعد آپ اس کو، جی جی بالکل، ہاں جی یہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ استعمال کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اس موذی مرض سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔